السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ذوالقرنین پارٹ 3 کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی قتل و غارت گیری کرتے ہیں اور ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا ہم لوگ آپ کے لیے چندہ کر کے کچھ رقم جمع کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دے، کوئی آڑ بنا دے، کوئی دیوار بنا دے کہ وہ اس طرف نہ آنے پائے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، اس لیے چندہ جمع کرنے اور مال دینے کی تو ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں کی طاقت یعنی محنت مزدوری سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، قیمت ہم دیں گے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس آہنی دیوار بنانے کے لیے اور بھی ضرورت کی چیزیں منگوائی ہوگی، مگر یہاں وحشی ملک میں سب سے زیادہ کامیاب چیز لوہے کی چادریں تھی، اس لیے ان کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ سب سامان جمع ہونے کے بعد دونوں پہاڑوں کے درمیان آہنی دیوار تعمیر کا کام شروع کیا گیا، یہاں تک کہ جب اس دیوار کے ردے ملاتے ان دونوں پہاڑوں کے دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دونکنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب دونکتے اس کو لال انگار کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو پہلے سے تیار کرا لیا ہوگا کہ اس پر ڈال دوں۔ چنانچہ یہ پگھلا ہوا تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعہ اوپر سے چھوڑ دیا گیا کہ دیوار کی تمام درزوں میں گھس کر پوری دیوار ایک ذات ہو جائے۔ اس کا طول و عرض خدا کو معلوم ہے، تو اس کی بلندی اور چکناہٹ کے سبب نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے اور نہ اس میں غایت استحکام کے سبب کوئی نقب لگا سکتے تھے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو برائے کرم لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو تیار دیکھا، جس کا تیار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا، تو بطور شکر کے کہا کہ یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے مجھ پر بھی کہ میرے ہاتھوں یہ کام ہو گیا اور اس قوم کے لیے بھی جن کو یاجوج ماجوج ستاتے تھے۔ پھر جس وقت رب کا وعدہ آئے گا یعنی اس کی فنا کا وقت آئے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اور اپنے وقت پر ضرور واقع ہوتا ہے۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، اسی کے ساتھ ہمارا یہ قصہ تمام ہوا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دجال کے بارے میں پڑھیں گے کہ دجال کا ظہور کب ہوگا اور دجال جو ہے کتنی مدت زمین پر ٹھہرے گا، دجال جو ہے ان کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور اس کا خاتمہ کون کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا، پھر اس کے بعد دنیا میں حکومت کس طرح قائم ہوگی، یہ سب جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔